بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت مریم علیہ السلام کو ان کی والدہ نے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تو حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں رہ کر بیت المقدس کی خدمت کرتی رہیں۔ جب حضرت مریم بیام بلوغت کی عمر کو پہنچ گئیں تو آپ ایک دن بیت المقدس کے مشرقی حصے میں سب سے علیحدہ ہو کر ایک پردہ ڈال کر غسل کرنے لگیں۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام حسین نوجوان کی صورت میں سامنے آئے۔ جب حضرت مریم نے ایک اجنبی مرد کو سامنے دیکھا تو گھبرا گئیں اور کہنے لگی کہ اگر تجھے ذرا بھی خدا کا خوف ہے تو میرے پاس سے ہٹ جا۔ فرشتے نے کہا، میں انسان نہیں، خدا کا فرشتہ ہوں، مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں تجھے خدا کی طرف سے ایک خوشخبری دینے آیا ہوں۔ ترجمہ: بے شک اللہ تجھے اپنے ہاتھ سے ایک کلمہ کی بشارت دیتا ہے، اس کا نام مسیح بن مریم ہوگا۔ اس میں اشارہ کر دیا گیا کہ وہ صرف ماں سے ہوگا، دنیا اور آخرت میں وجاہت پائے گا، خدا کے قریب رہنے والوں میں سے ہوگا اور لوگوں سے باتیں کرے گا، گود میں بھی اور ادیڑ عمر میں بھی، اور ہوگا نیک بختوں میں سے۔ حضرت مریم نے فرشتے کی زبانی یہ بشارت سنی تو آپ کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ کہنے لگی، مجھے لڑکا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ مجھے آج تک کسی بھی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا، کہ میں نے نہ تو نکاح کیا ہے اور نہ میں نے کوئی برا کام کیا ہے۔ جبرائیل امین نے اس کے جواب میں فرمایا۔ ترجمہ: اسی طرح اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے جو چاہے، جب ارادہ کرتا ہے کسی کام کا تو یہی کہتا ہے اس کو کہ ہو جا، سو وہ ہو جاتا ہے۔ عہد نامہ جدید بائبل میں یہ واقعہ اس طرح ملتا ہے۔ فرشتے نے اس کے پاس اندر آ کر کہا، سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے۔ فرشتے نے اس سے کہا، اے مریم تو خوف نہ کر، کیونکہ خداوند کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرا بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا، اور وہ بزرگ ہوگا۔ مریم نے فرشتے سے کہا کہ یہ کیوں کر ہوگا جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی، اور فرشتے نے جواب میں کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی۔ مریم نے کہا، دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ تب فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم کے گریبان میں پھونک ماری اور وہ امید سے حاملہ ہو گئی۔ جب حمل کے آثار ظاہر ہوئے تو آپ نے بنی اسرائیل کی طرف سے تہمت لگنے کے خوف سے تنہائی اختیار کر لی۔ حمل کی مدت مکمل ہونے پر آپ لوگوں سے علیحدہ ہو کر ایک دور جگہ پر ایک کھجور کے درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئیں۔ وہیں پر آپ کو درد ذاہ یعنی بچہ جننے سے پہلے کا درد شروع ہو گیا۔ ایک طرف تو آپ کو جسمانی تکلیف ہو رہی تھی اور دوسری طرف آپ ذہنی طور پر بھی پریشان ہو گئیں کہ جب میں بچہ لے کر قوم کے سامنے جاؤں گی تو لوگ مجھے کیا کہیں گے۔ لہٰذا آپ نے اس موقع پر کہا، کاش میں اس وقت کے آنے سے پہلے ہی مر چکی ہوتی اور لوگ مجھے بلا چکے ہوتے۔ اللہ رب العزت نے حضرت مریم کی جسمانی اور ذہنی تکلیف دور کرنے کے لیے آواز دی کہ اے مریم آپ غم نہ کریں، آپ کے رب نے آپ کے پاؤں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اس سے پانی پئیں، اور جس کھجور کے درخت کے نیچے آپ بیٹھی ہوئی ہیں اس کو ذرا ہلائیں تو اس سے تازہ کھجوریں گریں گی، وہ کھائیں، آپ کی جسمانی تکلیف دور ہو جائیں گی۔ جہاں تک لوگوں کی طرف سے تہمت لگنے کا خوف ہے تو آپ کو جہاں کہیں بھی انسان نظر آئے اس سے بات کرنے کے بجائے صرف یہ کہنا کہ میں نے رحمان یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے خاموشی کا روزہ رکھا ہوا ہے، اس لیے اس وقت میں کسی سے بات نہیں کروں گی۔ حضرت مریم علیہ السلام اس آواز سے مطمئن ہو گئیں اور آنے والے وقت کو خدا کے فضل و کرم
اور اس کی مشیت پر چھوڑ دیا، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہوئی۔ پھر آپ حکم الہی کے تحت اپنے بچے کو گود میں اٹھائے اپنے لوگوں میں آ گئیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ آمین یا رب العالمین۔